الرحمن الرحیم۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے علماء دیوبند کے عقائد کے حوالے سے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ ان کے عقائد ان کی اپنی کتابوں میں معروف ہیں، موجود ہیں۔ علماء دیوبند، میں عامت الناس کی بات نہیں کر رہا، علماء دیوبند عقیدہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ تمام علماء اس عقیدے کے قائل ہیں۔ اس عقیدے کی روشنی میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کائنات کی ہر چیز کو وہ اللہ کی مختلف صورتیں ہی بیان کرتے ہیں۔ تمام بد عقیدہ صوفیہ کا یہی عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ آپ ایک لکڑی پکڑ لیں، اس کے کارنر پہ ایک کپڑا باندھیں، اس پہ پیٹرول لگائیں، آگ جلا لیں، وہ لائٹ ہو جائے گی، اس کو سپیڈ سے دائرے میں گھمائیں، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا، حقیقت میں وہ دائرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمیں بظاہر یہ کائنات نظر آ رہی ہے، حقیقت میں یہ کائنات نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی عین ہے، اللہ کی غیر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے، جس کے کفر ہونے میں امت کے سلف کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند کے یہ پرانے عقائد ہیں، ان کی بکس میں کتابوں میں لکھے، مر گئے، دفن ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ زندہ عقائد ہیں جو آج تک ان کی زبانوں پر رائج ہیں۔ نہیں یقین تو فضائل صدقات اکثر بھائیوں کے گھر میں آپ کو مل جائے گی، اس کو اٹھائیے۔ اگر وہ کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی ہے تو اس کا پیج 558 اس کو پڑھیے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ لو ان کو اگر کچھ گفٹ دینا ہے، تعالی اللہ عما یقول، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ یہ کاغذ اس کاغذ کا شریک ہے، پارٹنر ہے، یہ بھی کاغذ ہے اور یہ بھی کاغذ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ ہم ہاتھ باندھ کے اپیل کرتے ہیں علماء دیوبند سے، محبت کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ کسی کو چھیڑنا، طنز کرنا، ٹیز کرنا، گالی دینا، برا کہنا ہمیں محمد کریم نے سکھایا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ادب سے، محبت سے، پیار سے دلوں کو قریب کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں، بندہ اللہ کیسے بن گیا؟ بندوں کے سردار ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھ پڑھ کے قدم مبارک سوج گئے ہیں۔ سیدہ کائنات سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی اتنی محنت کر رہے ہو، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کیے ہیں، معصوم من الخطا ہے، کوئی آپ کے کھاتے میں گناہ نہیں ہے، پھر بھی اتنی لمبی عبادتیں کرتے ہو؟ کہا عائشہ جس اللہ نے اتنا رحم کیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ بندہ نہ بنوں۔ نبی اپنے آپ کو کیا کہہ کر کے، انا عبدہ ورسول، میں اس کا بندہ ہوں۔ جب امام کائنات اتنی عبادتوں کے باوجود بندے رہے تو آج کا کوئی صوفی فنا فی اللہ ہو کر اللہ کیسے بن گیا؟ اس کا جواب کائنات تک آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ان کے بنیادی عقیدے میں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر ایک شبہ پیش کرتے ہیں جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جی آپ نہیں سمجھتے، آپ کے کچھ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بھی وحدت الوجود کے حوالے سے کچھ تحریریں موجود ہیں، فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا۔ ہم کہتے ہیں بھائی جیسے تمہارے مولویوں کی کتابوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں، ایسے اپنی مولوی کی کتابوں کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں۔ مجھے میرے رب نے دیا ہے یہ کلام الہی، ہمارا کرے تب غلط، تمہارا کرے تب غلط۔ دنیا بھر کے مولویوں کی کتابوں کو لاؤ، چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دو، اس میں مولوی ذکریہ کی کتابیں بھی لے آؤ، نذیر احمد دہلوی کی کتابیں بھی لے آؤ، شاہ اسماعیل کی کتابیں بھی لے آؤ، شاہ ولی اللہ کی کتابیں بھی لے آؤ، پیچھے بچے گا قرآن اور حدیث، اس کو تھام لو، سوائے اہل حدیث کی اور کوئی نہیں رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کا دفاع کریں، نہیں جی وہ چونکے چیکے چنانچہ چونکے وہ ساڑھے مولوی نے کیا تو یہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی بات ہے۔ نہیں، جو غلط ہے وہ غلط، میرا کرے تب بھی، آپ کا کرے تب بھی۔ آج کچھ مولوی اٹھ کر دفاع کرتے ہیں اپنے عقیدہ وحدت الوجود کا، قرآن کے ذریعے نہیں، احادیث رسول کے ذریعے نہیں جی یہی بات تو آپ کے مولوی صوفی عبداللہ نے لکھی، مثال کے طور پہ انہوں نے لکھی نہیں لکھی، میں مثال دے رہا ہوں، یہی بات شاہ اسماعیل نے صراط مستقیم میں لکھی، یہی بات شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین میں لکھی، یہی بات فلاں نے لکھی۔ بھائی میں نے کہا بھاڑ میں گئے، کبھی آپ نے ہماری زبان سے سنا کہ آپ اپنے رشید احمد گنگوہی کو چھوڑ کر شاہ اسماعیل کو پکڑ لو، امداد اللہ مہاجر مکی کو چھوڑ کر آپ ہمارے کسی اور بزرگ کو پکڑ لو؟ ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑ کر محمد کو پکڑ لو، کوئی لڑائی رہ گئی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے غلطی ہو سکتی ہے، کروڑ بابے بزرگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ ہمارے محدثین
اولیاء اللہ کے برابر آج کا مولوی نہیں ہو سکتا. جب ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی بات غلط ہوئی تو اس کو چھوڑا جائے گا, مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا, تو ہمارے اوپر اعتراض اگر کسی نے کرنا ہے, میری بات کو نوٹ کیجئے, ہمارے اوپر اگر کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے تو وہ شاہ اسماعیل کی کتابوں پہ نہ کرے, وہ شاہ ولی اللہ کی کتابوں پہ نہ کرے, وہ کسی اور باب مولوی کتاب پہ نہ کرے. جب کتاب اعتراض ہو قرآن پر اور حدیث مصطفیٰ پر تو اہل الحدیث سمجھیں گے کہ ہمارے مذہب پر اعتراض ہوا ہے. ہم سب کتابوں سے بری ہیں, تمہاری بھی اور اپنی بھی. ہم نے اگر حق جانا ہے, جو عرش والے نے اپنا کلام نازل کیا اور جو مدینے والے کی زبان پہ اس کی پیاری تفسیر نازل کی. اسی جو پچھلا سوال رہ گیا اس میں ایک سوال باقی تھا کہ کیا ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جس کے عقیدے میں شرک ہے. موٹا اصول, موٹا قانون آپ کو دے کے جاتا ہوں. جس کے عقیدے میں شرک ہے یا ایسی بدعت کا داعی ہے, ارتکاب کرتا ہے جو بدعت مکفرہ ہے, کفر تک پہنچتی ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جو ان عقائد سے, ایک شخص کا پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں لیکن میں وحدت الوجود کو نہیں مانتا, میں تقلید اعمیٰ کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, شخصی تقلید کو میں نہیں مانتا کہ ایک بندے کی ہر بات میرے لیے اتھارٹی ہو جائے, بھلے وہ قرآن کے بھی خلاف ہو جائے, میرے یہ عقائد نہیں ہے. تو اسے کہا جائے گا جزاک اللہ خیر, آپ کے یہ عقائد نہیں ہیں, تو جن کے یہ عقائد ہیں ان سے برات کیجیے. جن سے یہ عقائد ہیں ان سے برات کیجیے کہ نہ میرے یہ عقائد ہیں نہ یہ میرے علماء ہیں. میں تو قرآن حدیث کو مانتا ہوں, پھر وہ ہمارا بھائی ہے, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. لیکن جو ان کتابوں کو مانے, ان کا دفاع کرے, وہ انہی عقائد پہ ہے, تبھی تو دفاع کر رہا ہے. میں اس کی ایک زندہ مثال دیتا ہوں. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان, وہ ایک دفعہ مولانا عثمان صاحب تبلیغی جماعت کے فیصل آباد ڈویژن کے اس دور میں امیر ہوا کرتے تھے. یہ میرا خیال ہے 88 یا 89 کا واقعہ ہے. تو ہمارے گھر میں آئے, میں اس مجلس میں خود موجود تھا. تو بڑے بھائی نے ان سے پوچھا کہ شیخ اگر کوئی یہ کہے کہ اے اللہ جو تو ہے, میں استغفر اللہ, یہ تو کفر ہے. کوئی یہ کہے کہ میں وہ بزرگوں کی قبر پہ گیا تو اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے, وہ قبر والا اندر سے نکلا, اونٹ ذبح کیا, واپس چلا گیا, ہم نے اونٹ کھایا پیا, واپس آ رہے تھے. کسی نے پوچھا تمہیں فلاں ابن فلاں کون ہے, کہا میں ہوں. کہا کوئی سودا تو نے کیا اونٹ کا, کہا ہوں قبر والے کو بیچا تھا, میرے پیو دی قبر سی, او دے بدلے اے لیلا. یہ کیا ہے, کہا جھوٹ ہے, ڈرامہ ہے, قصہ ہے, کہانی ہے, کچھ نہیں. اس طرح جتنے ان کی کتابوں کے اندر باطل عقائد ہیں وہ بڑے بھائی نے ان کے سامنے پیش کیا. تو وہ ہر بات پہ کہتے رہے غلط ہے, جھوٹ ہے, غلط ہے, شرک ہے, بدعت ہے. جو وہ سارا کیس بیان کر دیا تو بھائی نے پیچھے فضائل اعمال چھپائی ہوئی تھی, وہ نکال کے مولوی صاحب کے سامنے رکھ دی. مجھے وہ سین یاد ہے, مولوی صاحب یوں کر کے بیٹھ گئے, اور جب سر اٹھایا تو سر اٹھانے کے بعد کہنے لگے بزرگوں نے لکھا ہے, سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا, ہماری عقل وہاں پہ نہیں پہنچتی جہاں بزرگوں کی پہنچتی ہے. میں نے کہا سب کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں جب وہ محمد کی عقل سے ٹکرا جائے. سب کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں جب وہ کلام محمد سے ٹکرا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذات محمد مصطفیٰ ہے جو جب کہے, جو کہے, جیسا کہے دین بن جاتا ہے. اور پیارے حبیب کے بعد یہ شان کسی اور کی. میرے نبی روتے ہوئے کہے تو دین, سوتے ہوئے کہے تو دین, جاگتے ہوئے کہے تو دین. میرے نبی نماز پڑھے تو دین, میرے نبی نماز چھوڑے تو دین, میرے نبی روزہ توڑے تو دین. دلیل مانگیے مجھ سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو تعلیمات کیا دی آپ نے. عرفہ کے دن جب سورج غروب ہوتا ہے, مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے عرفہ میں, جی بھاگتے ہیں نا مزدلفہ کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے, آپ سے پوچھا کہ افضل ترین عمل الصلاۃ علی وقتها, وقت میں نماز افضل ترین عمل ہے. آج عرفہ میں پڑھو نا مغرب کی نماز کو. نہیں, آج محمد نے نماز چھوڑی تھی یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول نماز چھوڑ دے تو چھوڑنا دین بن جاتا ہے. مزدلفہ پہنچے, مغرب عشاء اکٹھی کی, اب کوئی مجھ سے کہتا ساری رات تہجد پڑھا گا, میں نہیں سونا. تو اسے کیا کہا جائے گا, آج سونا دین ہے, آج سونے میں ثواب ہے. کیوں؟ مصطفیٰ سو گئے تھے. میرے نبی جہاد کے لیے جا رہے ہیں, عصر کا وقت ہو چکا ہے, عصر کا وقت گزر چکا ہے, اور آپ پیالہ دودھ کا لے کے اونٹنی پہ سواری کرتے ہوئے اسے پی لیتے ہیں. صحابہ میں سے کچھ صحابہ جو بڑے جواں مرد اور طاقت بھرپور جسم والے, انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے,
تو ہم یوں کرتے ہیں روزے کو لمبا کرتے ہیں اور پورا وقت پہ افطار کریں گے. ہمارے اندر کمزوری بھی نہیں آئے گی, ویکنیس بھی نہیں آئے گی, بڑے پاورفل ہیں, روزے کا بھی پورا ثواب مل جائے گا اور جہاد کرتے ہوئے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پیارے حبیب کو خبر ملی, فرمایا اولئک العصاة, یہ نافرمان ہے, یہ نافرمان ہے, یہ نافرمان ہے. جب محمد نے روزہ افطار کر لیا تو افطار کرنا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا عبداللہ فجر پڑھتے ہی نکل جانا, جمعے کا دن ہے, دیکھتے ہیں کہ عبداللہ سامنے بیٹھے ہوئے, کہا نکلے نہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نکلتا یہ سوچا جہاد پہ جا رہا ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, شہید بھی ہو سکتا ہوں, پتہ نہیں واپس لوٹوں یا نہ لوٹوں. جمعے کا دن ہے, آج کیوں نہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھوں, خطبہ آپ کا سنوں, جماعت آپ کی نصیب ہو جائے, مسجد نبوی ہو, آپ خطیب ہوں, آپ امام ہوں, اور میری سواری بڑی تیز ہے, دوڑاتا ہوا جا کے اپنے ساتھیوں کے مل جاؤں گا. کہا عبداللہ جو میرا حکم سن کے نکل گئے تھے, تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا تو ان کے اجر کو نہیں پا سکتا. یہ شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کہتے دین. اور آپ کہتے ہیں جی یہ شان ہے, ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, شوش شبش کے لکھا ہوا, غلط نہیں ہو سکتا. یہ کہاں کا دین ہے, یہ اندھی تقلید نہیں. تو پھر ان سے برات لازمی ہے. اگر وہ ان سے برات کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی, اس کے ساتھ محبت کی جائے گی. اسی طرح بھائی نے پوچھا ہے بریلویوں کے ساتھ دوستی محبت, ہر اہل شرک اور اہل بدعت کے ساتھ تعلق رکھا جائے گا. کس بنیاد پہ؟ دعوت کی بنیاد پہ. ایک یہودی کا گھر ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے یہ گھر بیچ دو. عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں, کہا 2000 درہم کا بیچوں گا, 2000 درہم کا بیچوں گا. کہا اچھا اچھا اچھا, اس کی مارکیٹ ویلیو تو 2000 نہیں ہے, 1000 ہے, تم ڈبل ریٹ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا 1000 درہم تو قیمت ہے اس مکان کی, 1000 درہم قیمت ہے عبداللہ ابن مبارک کے مبارک پڑوس. اس کے گھر میں جو پکتا ہے میرے گھر میں بھی آتا ہے, اس کے بچے جو پہنتے ہیں میرے گھر میں بھی پہنچتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے اہل بدعت اہل شرک کو قریب کرنے کی, دور کرنے کی نہیں, دھکا مارنے کی نہیں. دور کرنا بڑا آسان ہے, کافر کافر شیعہ کافر, جو نہ مانے وہ بھی کافر, جو نہ بولے وہ بھی کافر, آسان کام ہے. لیکن اس کو قریب کر کے محبت سے دعوت دے کے مسلمان کرنا مشکل. وہ کہتے ہیں پنجاب میں 2 آدمی بس میں جا رہے, ایک سنی تھا ایک شیعہ تھا. تو سنی نے کو نہیں پتا یہ شیعہ ہے, شیعہ نے پہچان لیا کہ یہ سنی ہے. انہوں نے کہا تساں کون ہو جی؟ انہوں نے کہا جی کافر ہونے ہیں جی. انہوں نے کہا جی کیوں مذاق پہ کر دے ہو جی, گرائیوں ایویں نہ کرو, تک کو دسو نا تساں کون ہو.